السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں فارسٹ کرائی، مصنف ایس قریشی۔ راہداری میں ہونے والی قدموں کی آہٹ بھی عمران کی موجودہ پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہ لا سکی۔ وہ بدستور اپنے بستر پر سر رکھے دیوار پر سو رہا تھا۔ جی ہاں، پہلی نظر میں یہی تصور کیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ محض اس کا سر بستر پر ٹکا ہوا تھا، باقی پورا جسم دیوار کے سہارے الف کی صورت میں ایستادہ تھا۔ آنکھیں بند تھیں، لیکن ہونٹ، خدا جانے وہ اس وقت کون سی زبان میں بدبدا رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ بتدریج بلند ہوتی ہوئی قریب تر آتی گئی۔ عمران کی بائیں آنکھ کی پلکوں کے درمیان برائے نام سی خلا پیدا ہوئی، پھر اس کی بدبداہٹ میں اضافہ ہونے لگا۔ آواز رفتہ رفتہ بلند ہو رہی تھی اور اس کے بعد لہجہ بھی صاف ہوتا چلا گیا۔ اے مصر کے قدیم کھنڈرات میں بھٹکتی ہوئی روحو، میں تم کو کلوپیٹرا کی قاتل اداؤں کا واسطہ دیتا ہوں۔ قسم ہے تم کو دریائے نیل اور اس میں تیرتی ہوئی مرغابیوں کی کہ مجھے زومبی اور ووڈو کی دولت سے مالا مال کر دو اور میری زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دو کہ اگر میں کیپٹن فیاض کو مرغا بن جانے کا حکم دوں تو وہ سچ مچ زمین پر اکڑوں ہو کر ککڑوں کڑوں کی صدائیں لگانی شروع کر دے۔ تم فضول وقت ضائع کر رہے ہو۔ خیریت چاہتے ہو تو شرافت کے زاویے میں آ کر میری باتوں کا سیدھی طرح جواب دو، ورنہ دوسری صورت میں مصر کے کھنڈرات کی آوارہ گرد روحیں بھی تمہارے کسی کام نہ آ سکیں گی۔ کیپٹن فیاض نے سخت لہجے میں کہا، تخاطب عمران ہی سے تھا۔ دجال، عمران نے بدستور آنکھیں بند کیے کیے سرد آواز میں کہا، تم یقیناً دجال ہو۔ ایک بار پہلے بھی تمہاری خباثت میری عبادت کے آڑے آئی تھی، لیکن آج میں تم کو جلا کر خاک کر دوں گا تاکہ تم دوبارہ اپنی منحوس شکل لے کر مت بکواس کرو۔ کیپٹن فیاض کرخت آواز میں بولا، میں اس وقت تمہیں آسانی سے نہیں بخشوں گا۔ عمران نے یک لخت ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ چند منٹ تک وہ کیپٹن فیاض اور اس کی خاکی وردی کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھورتا رہا، پھر کلا بازی کھا کر بستر پر سیدھا ہو گیا۔ اس کے جسم پر پتلون اور بنیان کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں اس وقت آن ڈیوٹی ہوں۔ فیاض نے روکھے لہجے میں عمران کو گھورا۔ گزشتہ رات تم کہاں تھے؟ پتہ نہیں، عمران نے پلکیں جھپکاتے ہوئے بڑی معصومیت سے کہا، پھر بولا، لیکن ٹھہرو، میں اپنی ڈائری دیکھ کر بتاتا ہوں۔ آج کل بڑی پابندی سے لکھ رہا ہوں۔ بیٹھے رہو اپنی جگہ۔ فیاض عمران کو اٹھتے دیکھ کر افسرانہ انداز میں بولا، تم اس بار آسانی سے پیچھا نہیں چھڑا سکو گے۔ فیاض کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر عمران کو بھی مجبوراً سنجیدہ ہو جانا پڑا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس وقت اندر ہی اندر فیاض کی آمد کا مقصد بھانپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا مجھے اپنا سوال دہرانا پڑے گا؟ بڑی مہربانی ہوگی سپر فیاض، آج کل میری یادداشت بالکل چوپٹ ہو کر رہ گئی ہے۔ عمران نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، پھر بستر سے اپنی نائٹ شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ گزشتہ رات تم کہاں تھے؟ فیاض نے بڑے کھردرے لہجے میں سوال کیا۔ رشیدہ بیگم کے کوٹھے پر، عمران نے بائیں آنکھ جھپکاتے ہوئے جواب دیا۔ غضب کی آواز پائی ہے ظالم نے، فلم والوں کی نظر نہیں پڑی ہوگی ورنہ لے اڑے ہوتے، مگر تم نے شاید صرف اس کا نام پوچھا تھا۔ کیوں سپر؟ 13 نیکسن اسٹریٹ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فیاض معنی خیز انداز میں بولا، تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں۔ عمران نے سب کچھ سمجھتے ہوئے تیزی سے کہا، اکیلے جانے کی حماقت نہیں کروں گا۔ پرائیویٹ اڈوں پر تمہاری برادری والے بڑی کڑی نگرانی رکھتے ہیں۔ ویسے کیا وہاں کوئی زوردار مال برآمد ہوا ہے؟ شٹ اپ! فیاض غصے سے سرخ ہو گیا۔ 13 نیکسن اسٹریٹ کی تباہی کا معاملہ ایسا نہیں ہے جسے آسانی سے رفع دفع کر دیا جائے۔ تمہاری ساری شوخی اور تراری دری کی دری رہ جائے گی۔ کیا مطلب؟ عمران یک لخت سنجیدہ ہو گیا۔
گزشتہ رات علاقہ کی پولیس پارٹی نے تمہیں تباہ ہونے والی عمارت کے عین سامنے دیکھا تھا۔ کوئی اور بھی تھا تمہارے ساتھ؟ پیٹرولنگ پارٹی کے انچارج کا تحریری بیان میرے پاس موجود ہے۔ جواب میں عمران نے فوری طور پر کچھ نہیں کہا۔ فیاض کے بیان پر وہ دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ بات تھی بھی مضحکہ خیز، اس لیے کہ گزشتہ رات وہ اور صفدر دونوں ہی میک اپ میں تھے، اس لیے عمران کی حیثیت سے اسے شناخت کر لیے جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ فیاض کی آمد کی وجہ صفدر کی موٹر سائیکل ہی ہو سکتی تھی، جس کا نمبر ممکن تھا پیٹرولنگ پارٹی کے انچارج کے ذہن میں محفوظ رہ گیا ہو، اور پھر اسی موٹر سائیکل نے عمران تک فیاض کی رہنمائی کر دی ہو۔ صفدر کی موٹر سائیکل اس وقت بھی عمران کے فلیٹ کے نیچے موجود تھی۔ گزشتہ رات عمران ذہنی طور پر اتنا ہی اپسٹ تھا کہ وہ صفدر سے کیے ہوئے وعدے کو بھی بھول گیا۔ بہرحال اس وقت وہ خوش تھا کہ موٹر سائیکل صفدر کو واپس نہیں کی گئی، ورنہ فیاض اسی پر چڑھ دوڑتا۔ آرام سے بیٹھو فیاض ڈیئر، میرا خیال ہے کہ تم گزشتہ رات سو بھی نہیں سکے۔ بغیر دودھ کی ایک پیالی چائے تمہارے اعصاب پر یقیناً خوشگوار اثر ڈالے گی، عمران لاپرواہی سے بولا۔ فیاض کی جلاہٹ میں اضافہ ہو جانا قطعی قدرتی امر تھا۔ کیا تم انکار کر سکتے ہو کہ پیٹرولنگ پارٹی کے انچارج کا تحریری بیان غلط ہے؟ اس نے عمران کو قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ بیان یقیناً اس وقت تمہارے پاس ہی ہوگا۔ کیوں؟ عمران اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں، مگر وہ بیان تم کو نہیں دکھاؤں گا۔ پھر تم چاہتے کیا ہو؟ نیکسن اسٹریٹ کی 13ویں عمارت کے سامنے گزشتہ رات تمہاری موجودگی کا مقصد کیا تھا؟ فیاض نے خشک لہجے میں کہا۔ پیٹرولنگ پارٹی کے انچارج کے بیان کے مطابق جس وقت اس نے تم کو وہاں دیکھا تھا، اس کے 5 منٹ بعد ہی وہ عمارت ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ پھٹ کر ذرات میں تبدیل ہو گئی تھی۔ عمارت کی تباہی کی اطلاع میرے لیے نئی ہے سپر فیاض، مگر اس بات کو تمہارے فرشتے بھی ثابت نہیں کر سکیں گے کہ میں اس وقت اپنے کسی اور ساتھی کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ خیال ہے تمہارا؟ فیاض کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ واٹر کول انجن کی وہ موٹر سائیکل ثبوت کے طور پر اس وقت بھی نیچے موجود ہے، جسے گزشتہ رات استعمال کیا گیا ہے۔ میری رائے مانو تو اس موٹر سائیکل کا بیان بھی قلم بند کر ڈالو، عمران نے مضحکہ والے انداز میں کہا۔ موٹر سائیکل کے بیان کے ساتھ ساتھ ان دوسری گاڑیوں کا بیان بھی ضرور لے لینا جو اس وقت عمارت کے نیچے موجود ہیں۔ عمران، کیا تم سیدھی طرح راہ راست پر نہیں آؤ گے؟ مجبوری ہے فیاض، اپنی خوشی سے تو کوئی بھی پھانسی کے پھندے تک نہیں جانا چاہے گا۔ گویا مجھے سختی کرنی ہوگی۔ کیوں؟ وقت برباد کر رہے ہو سپر، عمران انتہائی سرد آواز میں بولا۔ پیٹرولنگ پارٹی کے انچارج نے اپنے بیان میں موٹر سائیکل کے جو نمبر بتائے ہیں وہ تمہارے بیان کے مطابق نیچے موجود ہے۔ بڑے شوق سے اسے لے جاؤ، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ شبہ کے طور پر میں تمہیں بھی تھانے تک چلنے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ ہاں، یہ تمہارے اختیار میں ہے، مگر بعد میں تمہیں اپنی حماقت پر بھی پچھتانا پڑے گا۔ کچھ بھی ہو، فیاض ڈپٹ کر بولا، میں تمہیں تھانے تک ضرور لے چلوں گا۔ اٹھو، کپڑے تبدیل کرو۔ تمہاری مرضی، عمران نے شانے جھٹکتے ہوئے کہا، پھر ملحقہ کمرے میں چلا گیا۔ فیاض ایک خالی کرسی پر بیٹھ کر صبح کے اخبار کو الٹنے پلٹنے لگا، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس دروازے سے کسی طور بھی غافل نہیں ہوا جس میں عمران داخل ہوا تھا۔ اسے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا۔ 10 منٹ بعد عمران دوبارہ اس کے سامنے موجود تھا۔ ہلکے آسمانی رنگ کے 3 پیس سوٹ میں اس وقت وہ بڑا شاندار لگ رہا تھا۔ فیاض کو اس نے ممنونیت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ دیکھنا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ 10 منٹ کی مہلت عمران کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوئی تھی۔ اس عرصے میں اس نے کپڑے تبدیل کرنے کے ساتھ ہی 2 عدد کالیں بھی کر ڈالی تھیں۔ پہلی کال صفدر کے لیے تھی۔ X2 کی حیثیت سے اس نے صفدر کو یہی ہدایت دی تھی کہ وہ پہلی فرصت میں ملحقہ تھانے میں پہنچ کر اپنی موٹر سائیکل کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دے، اور دوسری ہدایت ملنے تک عمران نے
اور دوسری ہدایت ملنے تک عمران سے دور رہے۔ دوسرا فون اس نے سر سلطان کو کیا تھا، مقصد فیاض سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ بذات خود بھی وہ فیاض کو انگلی پر نچانے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن موجودہ صورتحال کے تحت اس نے دوسرا ہی طریقہ مناسب خیال کیا تھا۔ فیاض عمران پر نظر پڑتے ہی بگڑتے ہوئے تیور کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ سپر، میں ناشتہ کیے بغیر گھر سے باہر نکلنے کے اصول کے خلاف ہوں، عمران سپاٹ لہجے میں بولا۔ پھر اس سے پیشتر کہ فیاض کچھ کہتا، اس نے بلند آواز میں سلیمان کو ناشتہ لانے کی ہدایت بھی دے ڈالی۔ فیاض جھلائے ہوئے انداز میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس وقت بھی وہ عمران کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتا رہا۔ جب سلیمان نے ناشتے کی ٹرے لا کر میز پر رکھی اور عمران ندیدوں کی طرح انڈے اور پراٹھوں کی پلیٹ پر ٹوٹ پڑا، فیاض کو اس نے ناشتے کے لیے پوچھنا تو درکنار، بلکہ اس طرح نظر انداز کر دیا تھا جیسے کمرے میں اس کی موجودگی ہی سے بے خبر رہا ہو۔ دوبارہ وہ اسی وقت چونکا تھا جب فون کی گھنٹی بجی تھی۔ ذرا دیکھنا کس کا فون ہے، عمران نے نوالا حلق کے نیچے اتارتے ہوئے فیاض سے کہا۔ اگر کوئی قرض خواہ ہو تو کہہ دینا کہ میں شہر سے باہر گیا ہوں، واپسی ایک ہفتے سے پہلے ناممکن ہے۔ فیاض نے جواب دینے کی بجائے آگے بڑھ کر رسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے خشک لہجے میں پوچھا گیا، اور فیاض یکا یک اٹینشن پوزیشن میں آ گیا۔ اپنے محکمے کے ڈائریکٹر جنرل رحمان صاحب کی آواز شناخت کرنے میں اس سے غلطی نہیں ہوئی تھی۔ میں فیاض بول رہا ہوں جناب، گڈ مارننگ۔ مارننگ، رحمان صاحب نے اس بار بھی خشک لہجے میں جواب دیا۔ تم اس وقت عمران کے فلیٹ پر کیا کر رہے ہو؟ مجھے وہ موٹر سائیکل مل گئی ہے جناب جو پولیس پارٹی کو گزشتہ رات 13ویں عمارت کے سامنے کھڑی نظر آئی تھی۔ فیاض نے کنکھیوں سے عمران کو گھورتے ہوئے ماؤتھ پیس میں کہا۔ اس وقت وہ عمران والی عمارت کے نیچے موجود ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اسے گزشتہ رات عمران ہی نے استعمال کیا ہوگا؟ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا جناب، لیکن وقت مت ضائع کرو، موٹر سائیکل تھانے پہنچا کر سیدھے میری طرف آ جاؤ، دوسری طرف سے جھلائی ہوئی آواز میں کہا گیا۔ پھر رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ فیاض نے رسیور کریڈل پر رکھ کر عمران کو بڑی کیناتوز نگاہوں سے دیکھا، جو بدستور پلیٹیں صاف کرنے میں مصروف تھا۔ اس وقت بھی اس کی محویت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب فیاض اس کے قریب سے پیر پٹکتا ہوا گزر کر بیرونی دروازے سے باہر نکلا تھا۔ سر سلطان اس وقت کسی اہم فائل کے مطالعہ میں منہمک تھے۔ جب عمران نے چک اٹھا کر آفس میں جھانکا، پھر اندر داخل ہو کر ایک طرف خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ، عمران کی بوریت ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی، چنانچہ یکلخت اسے بڑی زور سے چھینک آ گئی۔ سر سلطان چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اور عمران اس طرح مسمسی صورت بنا کر انہیں دیکھنے لگا جیسے اپنی غلطی پر اظہار افسوس کے لیے موزوں الفاظ سوچ رہا ہو۔ تم کب آئے؟ سر سلطان نے فائل بند کرتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، سر سلطان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران نے جھپٹ کر ایک خالی کرسی سنبھال لی۔ اب بتاؤ، فیاض کس سلسلے میں تمہیں ٹریپ کرنا چاہتا ہے؟ سلسلہ؟ عمران نے شاعروں جیسے انداز میں زور سے کھنکار کر حلق صاف کیا، پھر میجک آئی کے بارے میں شروع سے لے کر آخر تک کہ وہ تمام واقعات دہراتا چلا گیا جو اب تک سامنے آ چکے تھے۔ آئی سی، سر سلطان نے عمران کی بات ختم ہونے پر کہا۔ مجھے پروفیسر شارک کی زبانی صرف اتنا ہی پتہ چلا تھا کہ کوئی خطرناک فتنہ اچانک دارالحکومت میں سر اٹھانے والا ہے، مگر اس حد تک تفصیلات کا علم نہیں تھا۔ ویسے تم کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ فی الحال میں بھی یہی کہوں گا کہ پروفیسر شارک کا اندازہ غلط نہیں ہے۔ ابھی تک مجرم محض میجک آئی کے تجربات تک محدود رہے ہیں، لیکن اب وہ جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ یقیناً خطرناک ہوگا۔ ایک سیکنڈ، کیا تمہیں یقین ہے کہ مجرم ابھی تک دارالحکومت میں موجود ہیں؟ 100% جناب۔ فرار ہونے کی صورت میں وہ تنویر کو ساتھ لے جانے کا رسک کبھی نہ لیتے۔ جب تک تنویر کی واپسی نہیں ہوتی، اس وقت تک ان کے فرار ہو جانے کے امکانات پر غور نہیں کیا جا سکتا۔
اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے، عمران نے کہا۔ مجرموں کے گروہ کا سرغنہ ابھی تک کسی موقع پر بھی ہمارے سامنے نہیں آیا۔ میں سمجھ رہا ہوں تمہاری بات، لیکن آئندہ کے لیے تم نے کیا سوچا ہے؟ کیا تم کو اس بات کی امید نہیں ہے کہ مجرم اپنے بھاری نقصانات سے جھلا کر کوئی خطرناک اقدام اٹھائیں گے؟ ایسا ہونا 100% یقینی امر ہے جناب۔ پھر تم نے کیا پروگرام بنایا ہے؟ فی الحال میں تاریکی میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں۔ ویسے میں نے فورسٹ ڈویژن کی تیسری چوکی اور اس کے کرب و جوار کے علاقے کی نگرانی پر اپنے آدمی مامور کر دیے ہیں۔ جینی آرتھر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سر سلطان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا اسے اعلیٰ کار نہیں بنایا جا سکتا؟ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جینی کو میں جواب شکوہ کے طور پر استعمال کروں گا۔ جواب شکوہ؟ میں سمجھا نہیں۔ سیدھی سی بات ہے جناب، تنویر کو اغوا کر کے مجرموں نے مجھے شکوے کا موقع عنایت کیا ہے، چنانچہ میں جینی آرتھر کو جواب شکوہ کے طور پر محفوظ کیے دیتا ہوں۔ جب بھی کوئی مناسب موقع ملا اسے منظر عام پر لے آؤں گا۔ پروفیسر شارک کی موت کے سلسلے میں کیا نتیجہ نکلا؟ ان کا کیس فائل ابھی تک فیاض کے پاس ہے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے پروفیسر مجرموں کے بارے میں تو کوئی بات دریافت کر چکا تھا۔ اسی سلسلے میں اس نے اپنے محکمے سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن مجرم اس کی نیت بھانپ گئے اور پھر جو کچھ ہوا وہ مجرموں کے پروگرام کے مطابق تھا۔ سر سلطان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس وقت صفدر کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا، عمران بولا۔ موٹر سائیکل فیاض کے قبضے میں جا چکی ہے، آج نہیں تو کل وہ صفدر تک اس کی رہنمائی بھی کر دے گی۔ ویسے صفدر نے میری ہدایت پر اپنے حلقے تھانے میں موٹر سائیکل کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی ہے۔ ہم کیا یہ طریقہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں پروفیسر شارک کی موت اور نکسن اسٹریٹ والی عمارت کی تباہی کا فائل اپنے محکمے کے نام ٹرانسفر کرا لوں؟ میں اس کی رائے نہیں دوں گا، عمران نے جلدی سے کہا۔ فیاض کو الجھا ہی رہنے دیں تو بہتر ہے۔ کوئی خاص اسکیم ہے تمہارے ذہن میں؟ عمران نے جواب دینے کے لیے پینترا ضرور بدلا، لیکن الفاظ اس کے حلق سے باہر نہیں نکل سکے۔ نکلتے بھی کیسے، جب کہ بیرونی دروازے پر ہونے والی آہٹ نے اسے چونکا دیا۔ پھر جیسے ہی اس نے نظر گھما کر دروازے کی جانب دیکھا، اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ کرسی پر سے وہ کچھ ایسے ہی انداز میں ہڑبڑا کر اٹھا تھا جیسے بھاگنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ چہرے پر حماقت کے ڈونگرے برس رہے تھے، نگاہیں آنے والے کے چہرے پر اس طرح جم کر رہ گئی تھیں جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو، اور وہ جو دروازے پر موجود تھا ڈاکٹر جنرل رحمان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اوہ رحمان، سر سلطان نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ آؤ، میں ابھی تمہارے سلسلے میں سوچ رہا تھا۔ رحمان صاحب نے عمران کو قہر آلود نگاہوں سے گھورا، پھر ہونٹ چباتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ تیور اچھے نظر نہیں آ رہے تھے، کم از کم عمران نے یہی اندازہ لگایا تھا۔ میں پھر کسی وقت حاضر ہو جاؤں گا جناب، لیکن میری درخواست پر ایک بار پھر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اگر اس بار بھی ملازمت کے حصول میں آپ نے لال جھنڈی لہرائی تو پھر میرے لیے خودکشی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ خودکشی صرف غیرت مند لوگ کرتے ہیں، سر سلطان کی بجائے رحمان صاحب نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جی ہاں، بالکل بالکل، کنفیوشس نے بھی یہی کہا تھا کہ مار کٹائی مر جانا، پر اکھیاں کسی سے ارے رے آپ۔ سلام علیکم ڈیڈی، عمران نے اچانک رو دینے والے انداز میں کہا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہلے نہیں پہچانا تھا، ورنہ تم فی الحال 1-2 روز اور انتظار کرو بیٹے، میں تمہاری ملازمت کا کوئی نہ کوئی معقول بندوبست ضرور کروں گا، سر سلطان نے مشفقانہ انداز میں کہا۔ رحمان صاحب بدستور کسی ایسے آتش فشاں پہاڑ کی طرح لرز رہے تھے جو کسی لمحے بھی پھٹ سکتا ہو۔ عمران کو اپنی خیریت اسی میں نظر آئی کہ وہ چپ چاپ وہاں سے 9-2-11 ہو جائے۔ اسی مقصد کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے اس نے بڑی معصومیت سے رخصتی سلام علیکم
کیا، پھر واپسی کے لیے گھوما ہی تھا کہ رحمان صاحب کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی، بیٹھ جاؤ، آج مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ بہتر ہے۔ عمران نے پلٹ کر خوفزدہ نگاہوں سے رحمان صاحب کو دیکھا، پھر ڈرتے ڈرتے بولا، صرف 5 منٹ کی اجازت چاہتا ہوں ڈیڈی، سامنے والے ایرانی ہوٹل سے ناشتہ کر کے ابھی آ جاؤں گا۔ بکواس نہیں، ورنہ میں اس وقت تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ کیا بات ہے رحمان؟ سر سلطان درمیان میں بول پڑے، کوئی خاص معاملہ؟ ہاں، رحمان صاحب نے بدستور عمران کو لال پیلی نگاہوں سے گھورتے ہوئے خشک لہجے میں کہا، مجھے اس نامعقول آدمی سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ عمران احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکاتا رہا، چہرے پر بلا کی سادگی اور معصومیت برس رہی تھی۔ 13 نیکسن اسٹریٹ والی عمارت کی تباہی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ سوال براہ راست عمران سے کیا گیا۔ کچھ بھی نہیں، فیاض زبردستی مجھے ملوث کرنے کی کوشش کر رہا ہے، عمران نے بدستور معصومیت سے جواب دیا۔ گویا اس موٹر سائیکل کا بھی تمہارے فلیٹ کے نیچے پایا جانا محض اتفاق ہی تھا۔ قدرت کی مرضی ہے ڈیڈی، جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ میں اس وقت مذہبی دلائل نہیں سنوں گا، رحمان صاحب گرجدار آواز میں بولے۔ حقیقت کیا تھی؟ میں صرف وہ سننا چاہتا ہوں۔ وہ حقیقتاً موٹر سائیکل ہی تھی ڈیڈی، بالکل ویسی ہی جیسی عام موٹر سائیکلیں ہوتی ہیں، عمران نے پلکیں جھپکاتے ہوئے بڑی سادگی سے کہا۔ گزشتہ رات واپسی پر میں نے بھی اسے دیکھا تھا۔ یقین جانیے ڈیڈی، اگر اس وقت مجھے علم ہوتا کہ وہ میرے لیے وبال جان بننے والی ہے تو میں رات ہی اس کی پیٹرول کی ٹینکی کو دیا سلائی دکھا دیتا۔ عمران، تم اس وقت اپنے باپ سے مخاطب ہو، کیا سمجھے؟ تم خواہ مخواہ اس پر ناراض ہو رہے ہو، عمران کی بجائے سر سلطان نے جلدی سے کہا۔ بھلا اس غریب کو کیا معلوم کہ وہ موٹر سائیکل وہاں کس طرح پہنچی؟ ممکن ہے کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر اسے پھنسوانے کی کوشش کی ہو۔ انہی باتوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے، رحمان صاحب نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ اپنے آپ کو افلاطون سمجھنے لگا ہے۔ لیکن ڈیڈی، میری بات تو سنیے، وہ دراصل… بکو مت، دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ رحمان صاحب کا پارا دوبارہ چڑھنے لگا۔ عمران نے وہاں سے کھسک لینے میں ہی خیریت سمجھی۔ تاریکی میں لہراتے ہوئے وہ تینوں سائے اندھیرے کا ایک جز ہی لگ رہے تھے۔ محکمہ جنگلات کی تیسری چوکی سے تقریباً 2 میل مشرق کی جانب پھیلے ہوئے گھنے جنگلات میں اس وقت بھی خوفناک درندوں کی بھیانک آوازیں گونج رہی تھیں۔ یہ حصہ چونکہ ساحلی علاقے سے قریب تر تھا، اس لیے وہاں خودرو خاردار جھاڑیوں کے علاوہ ناریل اور جنگلی درختوں کی بہتات تھی۔ سرکنڈوں کے گھنے درخت تو اس حصے کی خاص پیداوار تھے۔ جنگلات اور ساحلی علاقے کے درمیان پہاڑی سلسلہ تھا، اس لیے درندوں نے بھی اس حصے کو اپنے لیے زیادہ محفوظ سمجھا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ وہاں ان کی نسل بڑھتی چلی گئی، اور اس کے بعد ظاہر تھا کہ سر پھرے شکاریوں کی توجہ بھی اس طرف مبذول ہونی تھی۔ اونچے طبقے کے اکثر عیاش افراد بھی ادھر آ نکلتے تھے، لیکن ان کی واپسی سر شام ہی ہو جاتی تھی۔ سورج غروب ہو جانے کے بعد یہ حصہ بہت مخدوش ہو جاتا تھا۔ اندھیرے میں آگے پیچھے بڑھتے ہوئے وہ تینوں سائے بھی بظاہر شکاری ہی نظر آ رہے تھے۔ ان کے جسموں پر خاکی جینز اور بڑے بڑے جیبوں والی بش شرٹ نظر آ رہی تھیں۔ پنڈلیوں تک ربر والے جوتے چڑھے ہوئے تھے۔ سروں پر رات کے باوجود خاکی رنگ کے ہیٹ تھے۔ رائفل ان کے ہاتھوں میں تھی اور شانوں سے چرمی تھیلے لٹک رہے تھے۔ 10-15 منٹ قبل وہ سرکنڈوں کے گھنے جنگلات کی طرف سے برآمد ہوئے تھے، اور پھر اسی طرح خاموشی سے ایک قطار میں آگے پیچھے چلتے ہوئے اس حصے کی طرف آ گئے جہاں خودرو جھاڑیوں اور ناریل کے درختوں کی بہتات تھی۔ گپ اندھیرے کے باوجود ابھی تک ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنی ٹارچ روشن کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔ چلنے کا انداز اور رفتار کی بے نیازی بتا رہی تھی کہ ادھر پہلے بھی متعدد بار آ چکے ہوں گے۔ پھر سب سے آگے چلنے والا بھاری بھرکم آدمی رکا تھا، باقی 2 تیزی سے لپکتے ہوئے اس کے قریب آ گئے۔ مزید 5 منٹ خاموشی میں گزر گئے،
پھر بھاری بھرکم آدمی اپنے دوسرے ساتھیوں کی جانب مخاطب ہوا۔ ابھی تک تو وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے اچانک واپسی کا پروگرام بنا ڈالا ہو؟ ممکن ہے، دوسرے نے مختصراً جواب دیا۔ میرا خیال اس کے برعکس ہے، تیسرے نے کہا۔ وہ کیا؟ بھاری بھرکم شخص تیسرے آدمی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ان دونوں کو ابھی یہیں ہونا چاہیے۔ اگر واپسی کا ارادہ ہوتا تو وہ اپنے ساتھ رات گزارنے کا سامان کبھی نہ لاتے۔ پھر کیا انہیں زمین نگل گئی؟ کیوں کیوں نہ انہیں اس مقام پر دیکھا جائے جہاں ان کی گاڑی موجود تھی؟ تیسرے نے جواز پیش کیا۔ ہو سکتا ہے کہ رات گزارنے کے لیے انہوں نے اپنی گاڑی کو زیادہ محفوظ سمجھا ہو۔ ہاں، یہ بھی ممکن ہے، دوسرے نے کہا۔ آؤ ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں، بھاری بھرکم آدمی نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ پھر درختوں کے درمیان لہراتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ایک بار پھر وہ پہلی پوزیشن میں آ گئے۔ محدود فاصلے سے وہ اس وقت تک آگے پیچھے خاموشی سے قدم اٹھاتے رہے جب تک گھنے جنگلات کا سلسلہ ختم نہ ہو گیا۔ نمبر 2، بھاری بھرکم آدمی نے گھوم کر پیچھے آنے والے سے کہا، تم آگے جا کر ان کی موجودگی کا سراغ لگاؤ۔ رائٹ ماسٹر، اگر وہ تمہیں نظر آ جائیں تو ہمیں فوری طور پر آگاہ کرنا۔ جب تک تمہاری طرف سے کوئی اشارہ نہ ملے گا ہم یہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے ماسٹر، دوسرے نے کہا۔ پھر وہ رائفل سنبھالتا ہوا تاریکی میں گم ہو گیا۔ بھاری بھرکم آدمی نے کندھے سے لٹکے ہوئے چرمی تھیلے کو اتار کر اس میں سے بلیک اینڈ وائٹ کی بوتل نکالی، پھر اسے کھول کر منہ سے لگا لیا اور ایک ہی گھونٹ میں چوتھائی بوتل حلق کے نیچے اتار گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی عمل کو دہراتا رہا، پھر بوتل واپس چرمی بیگ میں پہنچ کر شانوں سے جھولنے لگی۔ ماسٹر، تیسرے آدمی نے جو دوہرے بدن اور لامبے قد کا تھا، کہا، جینی کے بارے میں آپ کا کیا پروگرام ہے؟ جینی؟ بھاری بھرکم آدمی اس طرح غراتا ہوا اچھلا تھا جیسے کسی سوئے ہوئے درندے کو اچٹتی ہوئی گولی لگ گئی ہو۔ اس نے تیسرے آدمی کو بڑی حقارت سے گھورتے ہوئے پوچھا، ماتھر، تم نے مجھے اس وقت جینی کے بارے میں کیوں چھیڑا؟ یوں ہی ماسٹر، ویسے میرا مقصد یہی تھا کہ ہمیں اس کی بازیابی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ ماتھر، کیا تم جانتے ہو کہ جینی کو کہاں رکھا گیا ہے؟ نہیں۔ پھر فضول بکواس کرنے سے فائدہ، ہم جینی کے بارے میں سراغ تو لگا سکتے ہیں۔ نہیں، اور آئندہ سے تم جینی کے سلسلے میں اپنی زبان بند ہی رکھو گے، کیا سمجھے؟ بھاری بھرکم آدمی اس بار کسی زہریلے سانپ جیسے انداز میں بل کھاتا ہوا پھپکارا، سمجھ گیا ماسٹر۔ اس کے بعد ماتھر کسی گونگے ہی کی طرح مہر بلب ہو کر رہ گیا۔ دوبارہ وہ اسی وقت خوابے داری سے چونکا جب جنگل کے مغربی حصے کی طرف سے گیدڑ کے رونے کی منحوس آواز ابھری تھی۔ گڈ، بھاری بھرکم آدمی نے رائفل پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ غلط نہیں تھا۔ میں سمجھا نہیں ماسٹر۔ گیدڑ کے رونے کی آواز نمبر 2 کی ہے۔ گیدڑ کے رونے کی آواز نمبر 2 کی جانب سے اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ دونوں اسے نظر آ گئے ہیں۔ آؤ میرے ساتھ۔ دونوں کے قدم ایک ساتھ ہی حرکت میں آ گئے۔ اس بار بھی وہ مغربی حصے کی طرف تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے۔ بھاری بھرکم آدمی نے راستے میں چرمی تھیلے سے کوئی دستانے نما چیز نکال کر اپنے سیدھے ہاتھ پر چڑھا لی۔ اس کے بعد رائفل کو کندھے سے لٹکا کر اس نے ریوالور الٹے ہاتھ میں سنبھال لیا۔ 15 منٹ تک وہ خاموشی سے آگے بڑھتے چلے گئے، پھر وہ اچانک ٹھٹک گئے۔ اندھیرے میں ایک جانب سے نمبر 2 بڑی تیزی سے ابھر کر سامنے آ گیا۔ کیا رپورٹ ہے؟ بھاری بھرکم آدمی نے سوال کیا۔ وہ دونوں گاڑیوں میں موجود ہیں جناب، لیکن کیا؟ کچھ آگے بھی بکو، میرا خیال ہے کہ وہ شکاری نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2 نے اس بار بھی ڈرتے ڈرتے جواب دیا، لیکن جملہ اس بار بھی تشنا رہ گیا۔ الو کے پٹھے، بھاری بھرکم آدمی خطرناک لہجے میں غرایا، کیا تم سیدھی طرح اپنا مقصد ظاہر نہیں کر سکتے؟ وہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ دونوں، میں نے بہت قریب سے ان دونوں کی آوازیں سنی ہیں۔ وہ اس وقت تنہائی سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ گڈ، یہ اطلاع بھی میرے لیے بری نہیں ہے۔
بھاری بھرکم آدمی جو جان ڈومیلو کے سوا اور کوئی نہیں تھا بولا۔ پھر وہ ماتھر کی طرف پلٹا۔ کیا تم نے اچھی طرح اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ لڑکی ڈاکٹر ابراہیم ہی کی ہے؟ یس ماسٹر، میری اطلاع غلط نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا دوسرا ساتھی اس کے بارے میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ممکن ہے وہ لڑکی کا کوئی نیا شکار ہو۔ جان ڈومیلو نے اپنی ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، تم دونوں یہیں رکو گے جب تک میری طرف سے سگنل نہ ملے۔ یہاں سے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ رائٹ ماسٹر، دونوں نے بیک وقت کہا۔ جان ڈومیلو تیزی سے پلٹا، پھر لمبے لمبے قدم بڑھاتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ماسٹر واقعی گریٹ ہے، نمبر 2 نے تھوڑی دیر بعد ماتھر کو مخاطب کیا۔ تم ابھی نئے ہو اس لیے نہیں سمجھ سکتے، لیکن رفتہ رفتہ تمہیں بھی میری رائے سے متفق ہونا پڑے گا۔ کیا تم لوگوں کے کوئی نام نہیں ہیں؟ ماتھر نے نمبر 2 کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ میرا مقصد ہے جب تم لوگوں کے نام ماسٹر اور باس دونوں کو معلوم ہیں تو پھر نمبروں سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ فکر مت کرو، کچھ دنوں بعد تم کو بھی کوئی نمبر الاٹ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد تم بھی اپنا نام بھول جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ ماتھر چونکا۔ مطلب صرف یہ ہے دوست کہ آئندہ سے تم ناموں کے چکر میں پڑنے کی کوشش مت کرنا۔ باس اور ماسٹر دونوں ایسے افراد کو زندہ نہیں چھوڑتے جو ان کے بارے میں چھان بین کرے۔ تم بھی صرف اپنے کام سے کام رکھا کرو، عیش کرو گے دوسری صورت میں۔ میں سمجھ گیا دوست، ماتھر نے جلدی سے کہا۔ ہمیں صرف ان احکامات سے مطلب ہونا چاہیے جو اوپر سے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم اسی اصول پر قائم رہے تو مزے کرو گے۔ ماتھر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ دونوں ہی کی نگاہیں اندھیرے میں اس راستے پر جمی ہوئی تھیں جس پر ماسٹر گیا تھا، مگر انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ بمشکل 30 منٹ بعد بھاری بھرکم ماسٹر دوبارہ ان کے درمیان آ گیا، لیکن اس بار وہ تنہا نہیں تھا۔ اپنے کندھے پر اس نے کسی مرد کے بوجھ کو بھی اٹھا رکھا تھا۔ چلو جلدی کرو، ہمیں اب وقت نہیں برباد کرنا چاہیے۔ ماسٹر لائیے اسے میں سنبھال لوں، ماتھر نے کہا۔ نہیں، میں اپنا شکار دوسروں کے حوالے کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ ماتھر نے پھر کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن نمبر 2 نے اسے کوہنی مار کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ ماتھر کے الفاظ حلق کے اندر ہی رہ گئے۔ ایک بار پھر تینوں افراد سرکنڈوں کے جنگل کی طرف قدم اٹھانے لگے۔ جینی آرتھر اس وقت بھی دانش منزل کے ساؤنڈ پروف کمرے میں موجود تھی۔ اسے یہاں آئے 1 ہفتے سے کچھ زیادہ ہی ہو چکا تھا۔ عمران نے درمیان میں اسے 1-2 بار پیشکش بھی کی تھی کہ اگر وہ جانا چاہے تو اسے آزاد کیا جا سکتا ہے، لیکن جینی نے آزادی کی خواہش نہیں ظاہر کی تھی۔ کرتی بھی کیسے جب کہ اسے اپنے انجام کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ لاکٹ ٹرانسمیٹر کا راز اگر افشا نہ ہوتا تو وہ بڑی آسانی سے عمران کو پھنسوا سکتی تھی۔ بصورت دیگر بھی وہ اپنے گروہ میں جا سکتی تھی، لیکن وہ اپنے مقصد میں بری طرح ناکام رہی۔ عمران نے بڑی آسانی سے اس راز کو پا لیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ اس کی توقعات کے خلاف تھا۔ خود اپنے کانوں سے اس نے باس کے وہ الفاظ بھی سنے تھے جن میں صاف طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ وہ اب گروہ کے لیے قطعی بیکار ہے۔ جینی کو اگر یہاں تک بھی اعتبار ہوتا تو وہ بڑی خوشی سے عمران کی آزادی والی آفر کو قبول کر لیتی، لیکن وہ باس کی طبیعت سے بخوبی واقف تھی۔ گروہ کے ناکارہ آدمیوں کا انجام وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ موت، بھیانک اور سرد موت۔ آزادی حاصل کر لینے کے بعد اس کا انجام بھی خطرناک ہو سکتا تھا۔ ممکنات میں سے تھا کہ منظر عام پر آنے کے بعد دوسرے ہی دن کوئی سنسناتی ہوئی گولی اس کی کھوپڑی میں سوراخ کر دیتی۔ عمران نے اسے یہ بھی آفر دی تھی کہ اگر وہ چاہے تو اس کے ساتھ مل کر گروہ کے خلاف اپنی سرگرمی جاری کر سکتی ہے۔ جینی نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے عمران سے اس سلسلے میں سوچنے کی مہلت طلب کی اور عمران نے یہ مہلت اسے بخوشی دے دی۔ دانش منزل کے اس کمرے میں جینی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔
عمران کا ایک خاص آدمی اس کی دیکھ بھال اور آرام کا پورا خیال رکھتا تھا، لیکن ابھی تک جینی اپنے بارے میں کوئی آخری فیصلہ نہیں کر سکی تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک دیوان پر نیم دراز عمران کے بارے میں سوچ رہی تھی جب فون پر بزر کی آواز گونجی اور اس کے خیال کا شیرازہ بکھر گیا۔ ہیلو، جینی نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ مسٹر عمران کی کال ہے۔ ریسیور پر آپریٹر کی جانی پہچانی آواز ابھری، پھر رابطہ عمران سے ملا دیا گیا۔ گڈ مارننگ مسٹر عمران۔ مارننگ بیبی، سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ کیا تم نے صرف میری خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ جینی کا لہجہ معنی خیز تھا۔ خیریت دریافت کرنا محاورہ بھی ہے مس جینی، اس لیے اس چکر میں مت پڑو۔ چینی نہیں جینی، اوہ معاف کرنا، میں اکثر نام بھول جاتا ہوں، ایک بار محض اتنی ہی بات پر بے عزت بھی ہو چکا ہوں۔ عمران کی آواز کا تسلسل برقرار رہا۔ ان دنوں میں چینی کی بجائے اسکرین استعمال کرتا تھا، لیکن خدا کے لیے بیبی اب تم یہ مت پوچھ بیٹھنا کہ اسکرین استعمال کرنے کی وجہ کیا تھی۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکی مسٹر عمران کہ تمہارا ٹائپ کیا ہے۔ خوش قسمتی ہے تمہاری، جب تک یہ نہ سمجھ سکو بہتر ہے جس روز بھی تمہاری سمجھ میں آ گیا، سمجھ لو کہ تمہارا معدہ چوپٹ ہو کر رہ جائے گا، اور پھر بدہضمی کی وجہ سے برے خواب بھی نظر آ سکتے ہیں۔ لیکن ٹھہرو، میں شاید ابھی تمہیں کوئی قصہ سنا رہا تھا۔ اتنا تو میں بہرحال سمجھ چکی ہوں کہ تم بہت گہرے آدمی ہو، لیکن بس اس کے آگے کچھ نہ کہنا، ورنہ مجھ پر اختلاج قلب کا حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران نے اس کا جملہ درمیان ہی سے اچک لیا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ سوئمنگ میری ہابی ہے، لیکن اب میں زیادہ گہرائی تک نہیں جا سکتا، اس کے پیچھے بھی ایک ٹریجڈی موجود ہے۔ سناؤں؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ جینی نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ غریب خانے سے۔ کیوں؟ ادھر ہی آ جاؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ کمرے کے درجہ حرارت کے بارے میں تو کوئی شکایت نہیں ہے؟ نہیں، وہ بالکل۔ اوہ یو ناٹی مین! جینی کا چہرہ اچانک کسی اندرونی جذبے کے تحت دہک اٹھا۔ عمران کا مفہوم اس کی سمجھ میں ذرا دیر ہی سے آیا تھا۔ کتنی دیر تک آ رہے ہو؟ اس بار جینی نے بے تکلفانہ انداز اختیار کیا۔ کیا فون پر وہ ضروری بات نہیں ہو سکتی؟ تفصیل نہیں بتائی جا سکتی عمران، لیکن مجھے تمہاری آفر منظور ہے۔ گڈ، عمران چہکا۔ میں اماں بھی سے مشورہ کر کے شام تک آؤں گا۔ کیا مطلب؟ مطلب تفصیل سے ہی سمجھاؤں گا بیبی، فی الحال صرف اتنا سمجھ لو کہ اماں بھی کے مشورے اور ان کی اجازت کے بغیر میں شادی کے معاملات میں کوئی آخری فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نانسنس! نشے میں تو نہیں ہو؟ جینی نے بناوٹی غصے کا اظہار کیا۔ میں نے شادی کے لیے کب کہا تھا؟ ارے واہ، اتنی جلدی پلٹ گئیں! ابھی تو تم نے میری آفر کو قبول کرنے کا اقرار کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت تمہاری کھوپڑی کا درجہ حرارت کچھ بگڑا ہوا ہے۔ پتہ نہیں، کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ کتنی دیر میں آ رہے ہو؟ شام سے پہلے فرصت نہیں ہو سکتی۔ کیا 2 منٹ کے لیے بھی نہیں آ سکتے؟ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے اکثر نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں مس جینی۔ میرا مشورہ مانو تو اپنے فیصلے پر ایک بار پھر نظر ثانی کر لو۔ شام تک کی مہلت اسی لیے دے رہا ہوں۔ اس بار عمران کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی۔ ٹھیک ہے۔ جینی کا موڈ یک لخت بگڑ گیا۔ مجھے اب دوبارہ غور کرنا پڑے گا۔ ضرور۔ کنفیوشس لیکن نہیں، شاید پروفیسر عبداللقمان کا قول ہے کہ غور و خوض کرنے سے کھوپڑی کی قوت پرواز حیرت انگیز طور پر ترقی کرتی ہے، اور خاص طور پر آج کل کی لڑکیوں کے لیے یہ بات۔ شٹ اپ! جینی نے کہا، پھر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ فارسٹ ڈویژن کی تیسری چوکی کے قریبی جنگلات میں اس وقت خاصا ہنگامہ نظر آ رہا تھا۔ محکمہ پولیس اور سراغ رسانی کے تمام اعلیٰ افسروں کے علاوہ دوسرے اداروں کے افسران بھی یہاں موجود تھے۔ نجی شعبوں سے متعلق اور تجارت پیشہ حضرات کے علاوہ یونیورسٹی کے لڑکوں کا غول بھی یہاں موجود تھا۔
ہجوم کی کثرت ایک ہی مرکز تک پہنچنے کے لیے بے چین تھی، اس لڑکی کی لاش تک جو جنگل کے اس کھلے ہوئے حصے میں پائی گئی تھی۔ پھر جیسے ہی یہ اطلاع شہر تک پہنچی، متعلقہ حلقے کے افراد جنگل کی طرف بھاگ پڑے تھے۔ چنانچہ جنگل کا یہ حصہ جہاں دن کو بھی زیادہ تر الو بولتے نظر آتے تھے، اس وقت وہاں انسانوں کا سیلاب امڈا چلا آ رہا تھا۔ پولیس کو ہجوم پر قابو پانے میں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک دو بار وائرلیس کار سے لوگوں سے درخواست بھی کی گئی کہ وہ جائے واردات سے دور رہیں، لیکن اس کے باوجود ہر فرد کسی نہ کسی طرح اس لاش کو ایک نظر دیکھ لینے کے لیے بے چین تھا، جس کی خاطر وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ ڈی آئی جی پولیس ہجوم کی عدم توجیہی پر بری طرح جھلا رہا تھا۔ محکمہ سراغ رسانی کے افسران ابھی تک اپنا کام نہیں شروع کر پائے تھے، چنانچہ وہی ہوا جو ایسے موقعوں پر ہوتا چلا آیا ہے۔ ڈی آئی جی نے ہوم سیکریٹری سے مشورہ کیا اور پھر دوسرا اعلان کرایا گیا۔ ہجوم سے اس بار ذرا سخت الفاظ میں گزارش کی گئی کہ وہ جائے، واردات سے کم از کم 100 فٹ دور ہو جائے۔ بصورت دیگر پولیس کی جانب سے مجبوراً ڈنڈا سنبھال لینے کی دھمکی بھی دی گئی تھی۔ اس اعلان کا ہجوم پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ یہ دیگر بات تھی کہ وہاں موجود پیشتر افراد نے اس اعلان پر دبے الفاظ میں اپنی نفرت کا اظہار کیا، لیکن بہرحال انہیں 100 فٹ پیچھے تک تو ہٹنا پڑا، اور اس کے بعد پولیس ان کے سامنے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے قطار بنا کر ڈٹ گئی۔ جائے واردات پر اب صرف متعلقہ اور بااثر افراد باقی رہ گئے۔ ان میں سر سلطان اور رحمان صاحب بھی تھے۔ کیپٹن فیاض بھی موجود تھا، لیکن وہ لاش سے زیادہ اس نوجوان میں دلچسپی لے رہا تھا جو سر سلطان کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ فیاض کے لیے قطعی اجنبی ثابت ہوا، لیکن اس کے باوجود فیاض کا دل اس بات پر بضد تھا کہ وہ پہلے بھی اسے کہیں دیکھ چکا ہے۔ لاش سب سے پہلے محکمہ جنگلات کے ایک فورسٹر نے دیکھی تھی۔ اس نے فوری طور پر اپنے ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی، پھر اس خبر کو پولیس تک پہنچا دیا گیا۔ جائے وقوعہ پر پہنچنے والے پولیس افسروں نے تفتیش کا آغاز شروع کرنے سے پہلے اعلیٰ افسران کو اس حادثے کی اطلاع دینی ضروری سمجھی۔ وجہ معقول تھی، لڑکی کی لاش کو وہ شناخت کر چکے تھے۔ یونیورسٹی کے شعبہ فلکیات کے ماہر ڈاکٹر ابراہیم کی شخصیت ایسی نہیں تھی جسے کوئی افسر نظر انداز کر جاتا۔ لاش ڈاکٹر ابراہیم کی اکلوتی لڑکی ہی کی تھی، اس لیے یہ خبر آگ کی طرح شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پھیل گئی۔ موقع واردات پر لڑکی کی اپل بھی موجود تھی، جس کا پچھلا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ کار سے وہ سامان بھی برآمد ہو گیا جو عموماً شکار پر آنے والی پارٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پچھلی نشست پر کھانے پینے کی چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ خون کے کچھ قطرے بھی نظر آ رہے تھے جو جم چکے تھے۔ اوپل سے تقریباً 10 فٹ دور جنگل کی جانب لڑکی کی لاش گھاس کے درمیان بڑی بے ترتیبی سے پڑی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر محض ایک فراق نظر آ رہا تھا۔ جسم پر جا بجا گہری خراشیں موجود تھیں جن پر خون کی لکیریں جمی ہوئی تھیں۔ بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے کسی درندے نے اس کے پورے جسم کو بھنبوڑنے کی کوشش کی ہے۔ تفتیش کرنے والے افسران بڑی تندہی سے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ پولیس کے خاص فوٹوگرافر اس مختلف زاویوں سے حادثے کی شہادتوں کو نیگیٹو پر منتقل کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ فنگر پرنٹ کے ماہرین اہم نشانات کی چھان بین میں مصروف تھے۔ سر سلطان کے ساتھ کھڑا ہوا نوجوان انتہائی سنجیدگی سے دور ہی کھڑا ایک ایک اہم بات کو ذہن نشین کر رہا تھا۔ چہرے سے الجھن کے تاثرات معلوم ہوتے تھے۔ دوبارہ وہ اسی وقت چونکا تھا جب سر سلطان نے ہوم سیکریٹری سے گفتگو ختم کر کے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا تم قریب سے حالات کا جائزہ نہیں لوگے؟ فضول ہی ہے۔ کیوں؟ اب تک بیشتر ضروری اور اہم نشانات پیروں تلے روندے جا چکے ہوں گے، پھر بھی لاش کا معائنہ تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ابھی تک اسے بالکل نہیں چھیڑا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کار کے اندر پائی جانے والی چیزوں کو بھی دیکھ لو۔
ممکن ہے تم کوئی اہم کلو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ بہتر ہے۔ نوجوان نے سرگوشی کی، پھر بڑے اطمینان سے ٹہلتا ہوا اپل کے قریب آ گیا جہاں فنگر پرنٹ والے مصروف تھے۔ ڈی آئی جی کے علاوہ دوسرے افسران نے بھی نوجوان کو گھور کر دیکھا، لیکن وہ اسے چونکہ سر سلطان کے ساتھ دیکھ چکے تھے اس لیے نظر انداز کر گئے۔ لیکن کیپٹن فیاض نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کے ذہن میں ابھی تک یہی سوال مسلسل گردش کر رہا تھا کہ نوجوان کو اس نے پہلے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ ویسے ایک بات کا اسے پورا یقین تھا کہ وہ پولیس یا سراغ رسانی کے کسی مقامی شعبے کا فرد نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوا بھی تو رینک میں فیاض سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فیاض قریب ایسے تمام افسران سے واقف تھا۔ نوجوان کو چیک کرنے کا جذبہ اس لیے بھی اس کے دل میں ابھرا تھا کہ وہ اسے سر سلطان کے ساتھ دیکھ چکا تھا، اور سر سلطان کے متعلق وہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ مقامی سیکرٹ سروس کے سربراہ ہیں۔ سیکرٹ سروس جو اب تک سینکڑوں ایسے جرائم کو بے نقاب کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی جو پولیس کی چھان بین کے بعد ناقابل گرفت قرار دیے جا چکے تھے۔ لیکن سیکرٹ سروس کا کوئی ایک فرد بھی ابھی تک کیپٹن فیاض کی نگاہوں میں نہیں آیا تھا۔ نوجوان پر اسے سیکرٹ سروس کے عملے کے کسی فرد کا شبہ ہوا تھا۔ وہ ہر قیمت پر اس سے تعارف حاصل کر لینے کے لیے بے چین تھا۔ ایکسکیوز می پلیز، فیاض اس کے قریب آتے ہوئے بولا، آپ کا تعلق کیا کسی پولیس فورس سے ہے؟ آپ کی تعریف، نوجوان نے فیاض کو سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے خشک لہجے میں پوچھا۔ لہجہ بتا رہا تھا کہ اس وقت کی مداخلت اسے گراں گزری ہے۔ کیپٹن فیاض فرام انٹیلیجنس بیورو، خوشی ہوئی آپ سے مل کر، نوجوان نے سرسری طور پر جواب دیا، انداز ٹالنے والا ہی تھا۔ آپ نے ابھی تک اپنا تعارف نہیں کرایا۔ میجر خالد، نوجوان نے کہا، سائرہ اور میں بہت جلد ایک دوسرے سے منسوب ہونے والے تھے۔ آخری جملہ اس نے سائرہ کی لاش کو حسرت بری نظروں سے دیکھتے ہوئے ادا کیا۔ بے حد افسوس ہے میجر، فیاض نے جواب دیا، پھر بولا، ویسے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قاتل خواہ کوئی بھی ہو بہت جلد سامنے آ جائے گا۔ میں اسے قانون سے کڑی سزا دلواؤں گا۔ جی، کیا سائرہ کا کیس فائل آپ کو سونپا جا رہا ہے؟ نوجوان نے حیرت سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ نوجوان نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا، لاش پر پائے جانے والے ظاہری نشانات سے آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ سیدھا کیس ہے میجر، مقتولہ کو کسی تیز دھار آلے سے مارا گیا ہے۔ جسم پر پائی جانے والی گہری خراشیں اور زخم یہی ظاہر کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ لاش پر موجود خراشیں کسی درندے کے تیز ناخنوں کا نتیجہ ثابت ہوں؟ درندہ؟ فیاض چونکا۔ اس اہم نقطے پر وہ ابھی تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ کا خیال درست ہو۔ کسی آخری نتیجے کے لیے ہمیں بہرحال پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کرنا ہوگا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن یہی ہوگا۔ نوجوان نے لاش کو گھورتے ہوئے کہا، سائرہ کو میں نے کئی بار منع کیا تھا، لیکن وہ ہر بار میری باتوں کو مذاق میں ٹال گئی۔ میں سمجھا نہیں، فیاض نے جلدی سے پوچھا۔ نوجوان کے ذریعے وہ مقتولہ کے بارے میں کچھ ضروری معلومات حاصل لینے کے لیے بے چین تھا۔ اس طرح کم از کم وہ اپنے افسران پر تو اپنی قابلیت کا رعب جما ہی سکتا تھا۔ شکار کا شوق، کیپٹن، سائرہ دیوانگی کی حد تک شکار کی شوقین تھی۔ خاص طور پر کسی جنگلی ریچھ کو مار کر وہ بے حد مسرت محسوس کرتی تھی۔ اوہ، فیاض نے چونکتے ہوئے کہا، آپ نے غالباً اسی لیے لاش پر پائے جانے والے زخموں کو کسی درندے کے ناخن سے منسوب کیا تھا۔ کیوں، کیا آپ اب بھی شبہ کر سکتے ہیں؟ نوجوان تیزی سے بولا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ سائرہ اس وقت سستانے کے لیے اپنی کار میں موجود ہو اور کوئی ریچھ اچانک اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا بیٹھا ہو؟ بالکل ممکن ہے میجر، لیکن رحمان صاحب نے فیاض کو آواز دی، اور فیاض تیزی سے ایڑیوں کے بل گھوم گیا۔ اسے اپنا جملہ مکمل کرنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔
نوجوان قدم بڑھاتا ہوا اوپل کے قریب آ گیا۔ فنگر پرنٹس اور فوٹوگرافروں کا عملہ چونکہ اپنا کام ختم کر چکا تھا، اس لیے اسے بہت قریب سے اندر کی سچویشن دیکھنے کا موقع مل گیا۔ 10 منٹ تک وہ کار کے ارد گرد منڈلاتا رہا، پھر وہاں سے ہٹ کر لاش کے قریب آ گیا۔ اس وقت اس کی نگاہوں میں ایک خاص قسم کی چمک موجود تھی۔ لاش کے قریب وہ زیادہ دیر نہیں رکا۔ کیوں، کوئی سراغ ملا؟ سر سلطان نے نوجوان کے قریب پہنچتے ہوئے پوچھا۔ میرا خیال ہے سائرہ یہاں تنہا نہیں آئی ہوگی، اس کے ساتھ کوئی مرد بھی تھا۔ اوہ، سر سلطان نے پرخیال انداز میں کہا، کیس بہت پیچیدہ ہے جناب، لیکن مجرم میرے لیے کچھ اہم معلومات چھوڑ گیا ہے جن پر ابھی تک پولیس کی توجہ نہیں گئی۔ وہ کیا یہ کیس فیاض کو سونپا جائے گا؟ نوجوان نے سر سلطان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کیس کو ابھی سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ فیاض کی مداخلت حالات کو تباہ کر دے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے بھیجے کی اچھل کود میرے راستے میں مزید پیچیدگیاں پیدا کر دے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی ہوم منسٹر سے گفتگو کیے لیتا ہوں۔ ویسے تم کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ آپ شاید بھول رہے ہیں جناب کہ ہم اس وقت فارسٹ ڈویژن کی تیسری چوکی والی اس عمارت سے زیادہ دور نہیں ہیں جسے کچھ عرصہ پیشتر کھنڈرات میں تبدیل کیا جا چکا ہے، نوجوان نے کہا۔ نہیں، سر سلطان بری طرح چونکے۔ کیا یہ حادثہ بھی اسی سلسلے کی کوئی کڑی ہے؟ وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو میجک آئی والے مجرموں نے سائرہ کی لاش کی صورت میں میرے لیے ایک خوبصورت جال بچھانے کی کوشش کی ہے۔ میرے خدا، اب میں سمجھ رہا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن مجھے فوری طور پر پوسٹ مارٹم رپورٹ کی ایک کاپی درکار ہوگی۔ نوجوان، جو عمران کے سوا اور کوئی نہیں تھا، جلدی سے بولا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ سر سلطان نے وضاحت طلب نگاہوں سے عمران کو گھورا۔ پریس والوں کو ہر حالت میں یہی رپورٹ ملنی چاہیے کہ سائرہ یہاں شکار کی غرض سے آئی تھی اور اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے کسی جنگلی درندے کا شکار بن گئی۔ کیا یہ ضروری ہے؟ جی ہاں، دوسری صورت میں مجرموں کو یقیناً خوشی ہوگی کہ وہ اپنی اسکیم میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ سمجھ گیا۔ میں کوشش کروں گا کہ اخبار والوں کو اصل حالات کی بھنک بھی نہ مل سکے۔ لیکن اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ابھی میں نے اس کا تعین نہیں کیا۔ پھر رحمان صاحب چونکہ آواز دیتے ہوئے سر سلطان کے قریب آ گئے، اس لیے گفتگو کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔